اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دعا ہے پروردگار عالم آپ تمام صاحبان ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، خالق دو جہاں مالک دو جہاں اس بابرکت مہینے کے صدقے میں آپ کے گھروں میں آپ کی زندگی میں خوشیاں عطا فرمائے اور برکت عطا کرے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان لمحات کو جو ہم پڑھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، دنیا اور آخرت میں خداوند عالم اسے عبادت کا ذخیرہ شمار کر کے اجر و ثواب ہمیں اور آپ سب کو عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، آج آپ کی خدمت مبارک میں ایک بہترین عمل فرزند باب الحوائج علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا عمل ہے۔ آئیے عمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ہمارے نجفی کربلائی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر دیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور مومنین کو اس کا لنک شیئر کر دیجئے گا، جزاک اللہ۔ تو سامعین عزیز مومنین و مومنات، آج کا ٹاپک ہے مشکلات سے اگر کوئی انسان تھک چکا ہو، پریشانی ہو، تکالیف ہو، تو اسے معصومین علیہ السلام کے ان اذکار کو پڑھنا چاہیے، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات سے اگر تھک چکا ہے تو مشکلات آسانیوں میں بدلیں گی، پریشانی ہے تو وہ خوشی میں تبدیل ہوگی، تکلیف ہے تو وہ آسانی میں تبدیل ہوگی۔ اور اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان مبارک وہ ایک دعا ہے، ہر کوئی مومن شخص یا مومنہ عورت اس دعا کو پڑھے تو امام علیہ السلام کا فرمان ہے جو چیز بھی مانگے اسے مل جائے گی۔ تو آئیے آپ کی خدمت مبارک میں 3 یہاں پہ وظائف ہیں، ان وظائف کو آپ اپنی زندگی میں کیجئے، جو بھی آپ کی مشکل ہے وہ انشاءاللہ تعالی آسانی میں اور خیر و برکت میں تبدیل ہوگی۔ پہلی دعا ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ والی مشہد امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب ناتواں پریشان حال ہو اور گردش ایام سے تھک جاؤ تو سجدہ کرو اور پھر اپنے دائیں اور پھر بائیں رخسار کو زمین پر رکھو اور ہر بار یعنی دائیں بار بھی اور بائیں بار بھی رکھتے ہوئے اس دعا کو پڑھو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا تو آڈیو میں سن کر اس دعا کو آپ دہراتے رہیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں دعا یہ ہے، یا مذل کل جبار عنید یا معز کل ذلیل قد وحقق بلغ مجہودی فصل علی محمد وآلہ وفرج عنی۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، دوسرا وظیفہ ہے پریشانی کے وقت کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ جب بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایسا امر پیش آتا کہ جو خوش آئندہ نہ ہو تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے۔ تو یہ دعا پریشانی کے وقت اگر کوئی انسان کو کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو پڑھے، انشاءاللہ تعالی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدقے میں وہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور جتنا ہو سکے اس دعا کو پریشانی کے وقت زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ وہ دعا کیا ہے؟ مختصر سی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال۔ اس ذکر کی تسبیح آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور ہوگی۔ اور سامعین عزیز مومنین مومنات، تیسرا عمل، تیسری دعا وہ طلب خیر کی ہے کہ جسے امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا جو بھی یہ دعا پڑھے وہ جو چیز بھی مانگے اسے مل جائے گی۔
वो दुआ क्या है? समईन अजीज, इमाम अलैहिस्सलाम के इन कलिमात को गौर से सुनिए। इमाम मासूम फरमा रहे हैं कि जो भी ये दुआ पढ़े वो जो चीज़ भी मांगे उसे मिल जाएगी। तो दुआ पढ़ते हुए, दुआ पढ़ने से पहले जिस चीज़ खैर का आप कसद करते हैं, इरादा करते हैं, उसको अपने जहन में रखते हुए इमाम अलैहिस्सलाम के इस दुआ को पढ़ें और इंशाअल्लाह ताला खुदा आपको वो चीज़ अता करेगा जिस चीज़ की आपको तलब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन्ना खियरतका तुनीलुर रगाइब व तुज़्ज़िलुल मवाहिब وتطيب المكاسب وتغنم المطالب وتهدي إلى أحمد الأواقب وتقي من محظور النوائب. اللهم إني أستخيرك فيما عقد علي رأيي وقادني إليه هوايا، فأسألك يا رب أن تسهل لي من ذلك ما تعسر، وأن تعجل من ذلك ما تيسر، وأن تعطيني يا رب الظفر فيما أستخيرك فيه، وعونا بالإنعام فيما دعوتك، وأن تجعل يا رب بعده قربا وخوفه أمنا ومحظوره سلما، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن يكن هذا الأمر خيرا لي في عاجل الدنيا وآجل الآخرة فسهله لي ويسره علي، وإن لم يكن فاصرفه عني وأقدر لي فيه الخير، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين.